کہ سعودی عرب فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ڈیبیو کرنے جا رہا ہے مس یونیورسٹی پاجنٹ میں. اور پاکستان کے جو مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ راجے روجے ساحل الدین وغیرہ, یہ کوئی ٹھپچ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ عمرہ حج کرنے ادھر ہی جانا. اور آواز اٹھانے سے کام چل جائے گا؟ نہیں, آواز اٹھائیں گے تو اور پھر اس پہ عملی اقدامات تو حکومت کرے گی نا. وہ تو سعودیہ کی کرے گی نا. ہاں, تو ہم تو بطور مسلم جو ہے ایک پیغام دے سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, ایک خط جانا ہے جو ان کی ہے, ان کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, کہ بھائی یہ بندہ, نیچے سب ٹائٹلز ہوں گے, اس نے یہ کچھ کیا ہے. وہ جیسے بیچارہ جدے میں یا ریاض میں لینڈ کرے گا, ادھر آؤ نا ذرا, وہ بڑے ظالم ہیں, بہت پٹائی کرتے ہیں. اپنے ایون یہ لیبر کی انڈیا کی بات کریں, ان کے پرائم منسٹر باہر جا کے ہندی بولتے ہیں, وہ کرتا قمیض پہنتے ہیں. اور بالکل ہمیں احساس کمتری ہے نا, ہماری ذہنیت ہی ایسی ہے کہ ہم غلام ہیں. وہ صحیح, پھر یہ باتیں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنی پڑ جاتی ہیں. نہیں, آپ سعودیہ کی بات کرتے, ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں سعودیہ کو. سعودیہ میں شریعہ ال نافذ ہے. جے ہند دوستو, سعودی عربیہ جیسے کٹر اسلامک دیش بھارت کی سوچ اور وچار کا انوسرن کر رہے ہیں اور بھارت جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسے دیکھ کر خاص کر پاکستانی لوگوں کو مرچی لگ رہی ہے. اچھا, پہلے تو بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کلچر کی آپ نے بات کی ہے نا, بڑا اچھا سوال کیا آپ. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے جو سعودی عربیہ کا جو کلچر تھا وہ بڑا ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے شریعت نافذ ہے, پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے, لیکن اسی کو پاسداری کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ایگزامپل تھی بہت سے مسلم ممالک کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کلچر تھا, وہ جو روایت تھی, وہ دم توڑتی مجھے نظر آ رہی ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ یہ بھی احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس میں یہ ہوگی کہ جو اریانی بے حیائی کے جو فعل ہیں وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب سعودی عربیہ کے اندر دیکھیں, میں تو یہ چیز کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, دیکھ کے توبہ کرتا ہوں کہ بھائی وہاں ہو کیا رہا ہے. نہیں, پہلے تک وہاں پہ یہ تھا کہ ڈرائیونگ بھی نہیں تھی کر سکتی لیڈیز, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پابندی تھی, ایون سپورٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں تھی کر سکتی. تو اب تو ہر چیز ہو رہی ہے. نہیں تو مس یونیورس زیادہ تر ہم دیکھتے تھے انڈیا سے ہوتی تھی, اور ہم یہ کہتے تھے جی انڈیا تو ایسے ہے, لیکن اب سعودی عربیہ کا عرب کے سعودی عربیہ بھی دارا اسلام سے خارج. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کی مثال بھی اس میں دوں گا. پہلے پاکستان میں کبھی کسی نے دیکھا تھا بھائی, دیکھا تھا آپ نے کوئی؟ اب دراصل حال ہی میں سعودی عربیہ کی طرف سے ایک نیوز نکل کر آئی, جس کے دوارا ہمیں یہ پتا چلا کہ سعودی عربیہ اس سال کے مس یونیورس کمپٹیشن کا حصہ بننے جا رہا ہے. رومی التقانی نام کی 27 برسیہ سعودی عربین لڑکی جو کہ پیشے سے ماڈل ہیں, تو وہ اس سال سعودی عربیہ کی طرف سے مس یونیورس 2024 کا حصہ بننے جا رہی ہیں. اب سعودی عربیہ کی طرف سے جب یہ نیوز نکل کر آئی تو اس نیوز نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا, کیونکہ سعودی عربیہ ایک کٹر اسلامک دیش ہے اور یہ اسلام کے آگے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے, اور اسلام ان ساری چیزوں کا پورتا विरोध کرتا ہے, اور اسلام میں ان ساری چیزوں کو بالکل بھی مانیتا نہیں دی گئی. سعودی عربیہ سے اسلام دھرم کی شروعات ہوئی ہے, اور یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کٹر اسلامک دیش مانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں مہیلاؤں کو ڈرائیونگ کرنے کی آزادی نہیں ہے, سعودی عربیہ میں مہیلاؤں کو اکیلے سڑک پر نکلنے کی آزادی نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بنا برقعے کے کسی بھی مہیلا کو سعودی عربیہ میں پرویش کرنے کی آزادی نہیں ہے. اب پھر چاہے وہ کسی بھی دیش کی پردھان منتری یا پھر راشٹرپتی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اب ان ساری چیزوں میں بدلاؤ آ رہا ہے, اور سعودی عربیہ اپنے آپ کو ماڈرن بنا رہا ہے. سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ بھارت ایک سرب دھرمک دیش ہے, یہاں پر ہر دھرم کو مانیتا دی جاتی ہے, اور بھارت ہر سال مس یونیورس اور مس ورلڈ جیسی پرتیوگتاؤں کا حصہ بنتا ہے, اور یہی وہ کارن ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت آج کے سمے اتنی تیزی سے پرگتی کر رہا ہے. تو ہم بھی بھارت جیسے وچاروں کو اپنائیں گے, اپنے آپ کو ماڈرن بنائیں گے, اور اس کا فائدہ اپنے دیش کی ارتھ ویوستھا کو دلائیں گے, کیونکہ دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے, اور آج کے سمے اگر سعودی عربیہ جیسے دیشوں کو اپنی ارتھ ویوستھا کو لگاتار تیزی سے بڑھانا ہے تو ان کو اپنی روڑیوادی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہوگا, کیونکہ کسی بھی دیش کی ارتھ ویوستھا کو چلانے میں الگ الگ دیشوں کا اور وہاں کے لوگوں کا یوگدان ہوتا ہے, اور ایسے میں آپ کو کیول ایک دھرم کے حساب سے نہیں بلکہ ہر دھرم کے حساب سے سوچنا ہوگا, اور ہر انسان کے حساب سے سوچنا ہوگا. اور یہی وہ کارن ہے کہ جس کی وجہ سے آج سعودی عربیہ جیسے دیشوں میں آپ کو اتنا بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. سعودی عرب جس نے پوری دنیا کے اندر جو وہابی سلافسٹ اسلام ہے اس کو پھیلایا, پروموٹ کیا, اور اس نے اپنے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ممالک تھے, جس میں پاکستان سر فہرست پہ تھا, جہاں پہ ساری کی ساری جہاد کی جو ہے وہ فیکٹریاں لگائی گئیں,
سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیٹ شفٹ آ چکی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے کام تو وہ کر رہے تھے ویژن 2030 کے وچ آئی پرسنلی ویلکم، اور لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ڈیبیو کرنے جا رہا ہے مس یونیورسٹی پاجنٹ میں، اور جو سعودی عربیہ ظاہری بات ہے خواتین کے وومن رائٹس کے اوپر ریفارمز کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے رومی القحطانی، ان کی 27 سال عمر ہے، سعودی ماڈل ہیں، شی از اے سوشل میڈیا انفلوئنسر، اور یہ گلوبل بیوٹی پیجنٹ جو ہے اس میں یہ حصہ لینے جا رہی ہیں میکسیکو کے اندر اس سپٹمبر کے اندر. اور اس پہ یہ جو مس قحطانی ہیں یہ انہوں نے اپنی ڈیبیو جو کر رہی ہیں مس یونیورسٹی میں، اس پہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا کہ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میں مس یونیورس 2024 کمپٹیشن میں حصہ لوں گی. سو یہ سعودی عرب سے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. جو قحطانی ہے وہ ایک بیوٹی پیجنٹ ویٹرن بھی ہیں، اور کافی ان کے آئی تھنک فالوورز ہیں، لیکن ابھی ظاہری بات ہے وہ فالوورز وغیرہ بڑھ جائیں گے. اور اس سے پہلے انہوں نے پہلے مس سعودی عربیہ 2021 میں ان کو شی واز کراؤنڈ ایز مس سعودی عربیہ، اور سننے میں آیا کہ وہ مس مڈل ایسٹ اور مس عرب ورلڈ پیس ٹائٹل جیسے یہ بھی وہ جیت چکی ہیں، اور اٹ مینس دیٹ شی از ان ٹو دا بزنس فار لانگ. یہ تو ایک سٹوری ہے اس کی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، جب سے 2017 میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، انہوں نے بہت سارے سٹیپس لیے جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے، ویژن 2030 جو کنگڈم کا ہے اس کے حوالے سے، بہت ساری سوشل اینڈ کلچرل ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات کی، اور اس طرح. کیونکہ دیکھیں سعودی عربیہ واز پیورلی این آئل بیس، از اے پیورلی این آئل بیس اکانومی، بٹ دے وانٹ اے شفٹ، وہ ایک شفٹ چاہتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں، اب 2019 میں انہوں نے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز جو کہ ہی اسٹل کنگ، ہی از اولڈ، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ مردوں کی پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین کو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سعودی عرب کی خواتین نے ٹریول کرنا ہے یا پاسپورٹ لینا ہے تو مرد کہے گا تو لیں گے، ادروائز نہیں لے سکتے. سو سمپل. ابھی انہوں نے 2019 میں کہا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں مردوں کی ضرورت نہیں چاہیے. یہ محمد بن سلمان کے والد جو کنگ سلمان صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. بہت ساری ریفارمز ہیں، بڑے سارے رائٹس گروپ وہاں پہ بول رہے ہیں، اسٹل خواتین کے خلاف بڑا کچھ ہے.